ٹھیک ہے، اس حوالے سے ہم اپنے ناظرین کو اپڈیٹ بھی کر رہے ہیں. یقینی طور پر یہ ایک بڑا فیصلہ ہے. مشرقی صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہے. مشرقی صاحب آپ اس کا جواب دیجیے گا. جو وہاں پر ایک انسانی المیہ جنم لے چکا ہے، جی جی انسانی جی بحران ہے، جی اس حوالے سے میں مجھے جاننا آپ چاہ رہی ہوں کہ یہ پریشرائز ہوگا اب اسرائیل کے. ظاہر ہے اب جب سارا نظام اس کے ہاتھ میں آ جائے گا، اس کے اپنے ونگز کے ہاتھ میں آ جائے گا، پھر تو وہ یہ بات نہیں کر سکتا کہ یہاں پہ حماس والا معاملہ ہے، اس وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. جی بالکل، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی پولیٹیکل سیٹ اپ طاقت میں آتا ہے یا کسی بھی طرح سے پولیٹیکل اس کو چلایا جاتا ہے تو اس کو عوام کی حمایت بھی حاصل ہوتی ہے، اس کو انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی سپورٹ بھی مل سکتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جو اسرائیل کا وہ جو دعویٰ ہے کہ جی وہاں پر حماس کے پاس کوئی پبلک سپورٹ نہیں ہے، کوئی پاپولیرٹی نہیں ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. اور ایک چیز ہمیں سمجھنی ہوگی وہ یہ کہ حماس کی جتنی زیادہ بمباری اور جتنی لیڈرشپ کو شہید کیا گیا پچھلے 2 سال میں غزہ کے اندر جو تباہی مچائی گئی، اس کے اندر بہرحال حماس کا عسکری طور پر وہ اس انداز میں کنٹرول اور اس انداز میں مضبوطی تو بہت متاثر ہو چکی تھی. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کے اندر اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں اور پولیٹیکلی اپنا دکھا دیتے ہیں پاپولیرٹی اور مضبوطی، تو پھر وہ دنیا سے ایک جائز حمایت لینے میں کامیاب ہوں گے، جو کہ دنیا آلریڈی غزہ کے مظلوم لوگوں کی حمایت یا ان کے ساتھ ہے. اور ظلم کو تو دنیا نے دیکھا کس طرح سے نسل کشی کی گئی، غزہ میں لوگوں کی بچوں کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا. لیکن عامر تو صاحب میں یہ اس میں سمجھتا ایک ہوں اور کہ ایلیمنٹ ہے. عامر صاحب دیکھیں جی جس طریقے سے یہ اپنے طور پہ انہوں نے غیر مسلح کرنے کا فیصلہ کر لیا اپنے آپ کو کہیں لگتا ہے کہ بالکل یہ الٹیمیٹلی یہ اس لحاظ سے حماس کے لوگ اور اپنے کیا کہتے ہیں محمود عباس کے لوگ یہ دونوں مل جائیں گے آپس میں اور یہ آسان ہو جائے گا 2 ریاست بنانے کا فیصلہ، کیونکہ جس کے لیے دنیا نہیں مان رہی تھی، اسرائیل نے تو مکر گیا، امریکہ بھی مکر گیا. جی آپ کے خیال میں جب یہ غیر مسلح ہو جائیں گے اور پھر لیجیٹیمیسی جو اس وقت محمود عباس کو ملی ہے، یہ اگر ان کے ساتھ مل جائیں گے تو آپ بالکل کو لگتا ہے کہ یہ پھر جو 2 اسٹیٹ کی طرف معاملہ جا سکتا ہے تیزی سے؟ بالکل احتشام صاحب، یہی وہ بات ہے جس کو میں اس انداز میں دیکھ رہا ہوں کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کو محمود عباس جو ہیں مغربی کنارے میں ویسٹ بینک میں، وہ اس کو ایز اے چیلنج لیتے ہیں پولیٹیکل کہ جی یہی پولیٹیکل غزہ سے یہ ویسٹ بینک کی طرف آ جائیں گے، یا یہ چاہیں گے کہ کوئی مل کر لائحہ عمل بنایا جائے. اور وہ جو بار بار بات کی جاتی تھی اسرائیل کی طرف سے بھی، امریکہ کی طرف سے بھی، کہ خود فلسطینیوں کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے 2 ریاستی منصوبے میں، کہ غزہ کا مستقبل کچھ اور ہوگا اور ویسٹ بینک کا یعنی مغربی کنارے کا اور ہوگا. تو اس حوالے سے یہ بڑا اہم ہے کہ اب محمود عباس اور مغربی کنارے کی پولیٹیکل لیڈرشپ اس پہ کیا ری ایکٹ کرتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ کیا حماس اپنے آپ کو پولیٹیکلی صرف غزہ تک محدود رکھے گی، یا اپنے پولیٹیکل جدوجہد کو اب وہ مغربی کنارے پہ بھی لے کے جائے گی. کیونکہ اگر وہ مغربی کنارے میں لے کے جاتے ہیں ویسٹ بینک میں، اور پولیٹیکل جدوجہد کے بعد وہ کل کو پھر کوئی مسلح تنظیم بن جاتی ہے یا کسی انداز میں مزاحمت کرتے ہیں، تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے محمود عباس حماس کو اپنے لیے خطرہ بھی سمجھ سکتے ہیں. تو جو آئیڈیل سچویشن ہے وہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ یہی ہے کہ دونوں مل کر ایک لائحہ عمل اپنائیں اور دنیا کو ایک پیغام جائے کہ اب فلسطین جو ہے وہ مکمل طور پر تیار ہے ایک علیحدہ ریاست بننے کے لیے. اور یہ وقت آ گیا ہے کہ دونوں جو گروپ ہیں بڑے، وہ اتحاد کا مظاہرہ کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس جھگڑے نے یا اس اختلاف نے فلسطین کاز کو بہت نقصان پہنچایا ہے، کہ مغربی کنارے کی جدوجہد اس انداز کی نہیں تھی، غزہ کی جدوجہد اور طرح کی تھی. اور ان 2 سال کی بمباری میں جس انداز میں غزہ کو نشانہ بنایا گیا اور مغربی کنارے کو نارملائز رکھا گیا، یہ ایک بڑی، میں سمجھتا ہوں بہت بڑی تقسیم نظر آئی تھی.